لاہور کے قلب میں عظیم الشان مغل قلعہ کے سائے کے نیچے ایک مقبرہ ہے جو اسرار اور سرگوشیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انارکلی کی آخری آرام گاہ ہے، جو کہ ہے مغل دربار میں سب سے خوبصورت درباری تھی۔ اس کی کہانی نسلوں سے گزرتی ہے، جذبہ، دھوکہ دہی اور محبت میں سے ایک ہے۔ اس قدر شدید اس نے ایک سلطنت کی طاقت کا دفاع کیا۔ انارکلی، جس کے نام کا مطلب ہے کھلا ہوا انار، اپنی بے مثال خوبصورتی اور اپنی مسحور کن آواز کے لیے مشہور تھا۔ وہ شہنشاہ اکبر کے دربار میں ایک درباری تھی، عظیم مغل حکمران جس کی سلطنت برصغیر پاک و ہند میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے فضل اور دلکشی نے ہر شخص کو اپنے سحر میں جکڑ لیا جو اس پر نگاہ رکھتا تھا، لیکن یہ اس کی ذہانت ہے اور عقل تھی جس نے اسے الگ کر دیا۔ وہ صرف ایک رقاصہ نہیں تھی، وہ ایک شاعر، موسیقار اور شاہی گھرانے کی خواتین کی متمد تھیں۔ شہزادہ سلیم مغل تخت کا وارث، جوش، جذبہ اور پیچی نظائم کا حامل نوجوان تھا۔ اس نے انارکلی کی خوبصورتی کے قصے سن رکھے تھے، لیکن ایک شام تک اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ محل میں ایک شاندار تقریب کے دوران انارکلی نے ایک ایسا رقص پیش کیا جس نے پورے دربار پر سحر طاری کر دیا۔ جب اس کے نازک پاؤں طبلے کی تال کی طرف بڑھے تو اس کی نظریں سلیم سے ملیں اور اسی لمحے دنیا ساکت ہو گئی۔ ان کی محبت پوشیدہ طور پر کھلی، عدالت کی نظروں سے پوشیدہ۔ سلیم اپنے شاہی فرائض سے چھپ چھپ کر محل کے چاندنی باغات میں انارکلی سے ملاقات کرتا۔ انہوں نے شاعری کا تبادلہ کیا، خوابوں کا تبادلہ کیا اور تمام مشکلات کے خلاف ایک ساتھ رہنے کا عزم کیا۔ لیکن ان کی محبت خطرناک تھی۔ انارکلی ایک درباری تھی، کوئی شاہی حیثیت کی حامل عورت نہیں تھی، اور سلیم ولی عہد تھا جس کا مقدر سلطنت پر حکومت کرنا تھا۔ شہنشاہ اکبر، ایک سخت اصولوں اور غیر متزلزل نظم و ضبط کے آدمی، جلد ہی ان کے معاملہ کا علم ہوا۔ غصے میں آ کر اس نے انارکلی کو عدالت میں طلب کیا۔ ہوا تناؤ سے بھری ہوئی تھی کیونکہ اکبر نے مطالبہ کیا کہ وہ سلیم سے اپنی محبت ترک کر دے۔ شہزادے کے لیے میری محبت ستاروں کی طرح ابدی ہے، اس نے اعلان کیا۔ میں اپنے دل کو دھوکہ دینے کے بجائے مرنا پسند کروں گا۔ اکبر کے غصے کی کوئی حد نہ تھی۔ اس نے انارکلی کو قلعے کی تاریک ترین کوٹھڑی میں قید کرنے کا حکم دیا۔ سلیم نے اپنی محبوبہ کو بچانے کے لیے بے چین ہو کر اپنے والد سے التجا کی، لیکن اکبر بے قرار تھا۔ اس نے گرج کر کہا، شہزادہ کسی بیگم سے شادی نہیں کر سکتا۔ تمہارا فرض سلطنت کا ہے، تمہارے دل کا نہیں۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے، سلیم مزید پرعزم ہوتا گیا۔ اس نے انارکلی کو آزاد کرنے کی سازش کی، لیکن شہنشاہ کے جاسوس ہر جگہ موجود تھے۔ ایک رات اندھیرے کی آڑ میں سلیم انارکلی کی کوٹھڑی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے گلے لگایا۔ ان کی محبت پہلے سے زیادہ مضبوط تھی، لیکن ان کا وقت کم ہو گیا تھا۔ گارڈز پہنچے اور سلیم کو گھسیٹ کر لے گئے۔ انارکلی کو اس کی قسمت پر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح عدالت میں انارکلی کی سزا کے گواہ کے لیے طلب کیا گیا۔ اکبر نے اس کی مثال بنانے کے لیے پرعزم حکم دیا کہ اسے محل کی دیواروں کے اندر زندہ دفن کیا جائے۔ اینٹیں ڈالتے ہی انارکلی ایک ایک کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نفرت سے بھر گئیں۔ اس نے ایک آخری گانا گایا۔ اس کی آواز حالوں میں گونج رہی تھی، محبت اور نقصان کا ایک پریشان کن راگ۔ اپنے حجروں میں قید سلیم صرف اذیت سے سن سکتا تھا۔ اس نے اس سے بدلہ لینے کا عزم کیا، لیکن جب اسے رہا کیا گیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ انارکلی کو کبھی نہیں بھولے، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے ان کی یاد میں ایک شاندار مقبرہ بنایا جو ان کی لازوال محبت کا ثبوت ہے۔ مقبرہ، جسے انارکلی کا مقبرہ کہا جاتا ہے، آج بھی لاہور میں کھڑا ہے جو وقت اور روایت سے بالاتر محبت کی علامت ہے۔ آج تک انارکلی کا افسانہ خاموش لہجے میں سنایا جاتا ہے، جذبے اور قربانی کی کہانی جو دلوں کو مسحور کرتی ہے، رہتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس کی روح اب بھی قلعے کے باغات میں گھومتی ہے، اس کی آواز ہوا سے چلتی ہے۔ اس محبت کی یاد دہانی جو اتنی ہی خوبصورت تھی جتنا کہ یہ المناک تھا، اور اس طرح انارکلی کی کہانی زندہ رہتی ہے، حرام محبت کی ایک لازوال کہانی جو ایک نسل سے دوسری نسل تک سرگوشی کرتی ہے، ہمیشہ کے لیے پاکستان کی روح میں نقش ہو جاتی ہے۔